مسند امام احمد میں حدیث ہے، مسند ابو ہریرہ میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس شخص نے ایک دفعہ کہا اللہ اکبر، اللہ اس کے 20 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 20 رحمتیں اس پہ نازل فرما دیتا ہے۔ 5 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے، 100 گناہ معاف ہو گئے، 100 رحمتیں نازل ہو گئی۔ یہ امام احمد بن حنبل نے بھی روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دفعہ اللہ اکبر کہا اس کے 20 گناہ معاف ہوں گے اور 20 رحمتیں اس پہ نازل کی جائیں گی۔ میرات المناجی میں حدیث پاک ہے، شرح مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک دفعہ کہا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کے درمیان جو فضا ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ شارحین نے مختلف شروحات کی ہیں۔ ایک اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ بندہ اخلاص سے کہے اللہ اکبر، اسے اتنا اجر دیا جاتا ہے کہ اگر اسے اس انداز میں رکھا جائے جس طرح ہم چیزوں کو رکھتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ خزانہ ہے کہ آسمان و زمین کی ساری فضا کو بھر دے گا۔ اور اللہ اکبر کتنی دفعہ کہا ہے؟ ایک۔ اللہ کا نام پھر کتنی شان والا ہے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہتے ہی نماز شروع کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وتبارک اسمک، تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے، تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے۔ یہاں بیٹھ کے آپ کہیں گلاب 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 تو گلاب کی خوشبو تو نہیں آ جائے گی، لیکن آپ اللہ 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 کہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا۔ اور حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہو تو آسمان و زمین کے درمیان کی فضا کو بھر دیا جاتا ہے، ہم اس آسمان و زمین کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ بہت بڑی نہیں ہے۔ ہم اسے بہت بڑا سمجھتے ہیں آسمان و زمین کو، لیکن اللہ کے سامنے یہ بہت بڑی نہیں۔ ہماری سوچ چونکہ یہاں تک کی محدود ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا 7 آسمان، حالانکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا عرصہ لگتا ہے، اگر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک سفر کیا جائے 500 سال کا عرصہ لگتا ہے، تو 7 آسمانوں تک کتنا عرصہ لگ گیا؟ 3500 سال۔ سدرۃ المنتہا تک 4000 سال۔ تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ 7 آسمان عرش کے سامنے اسی طرح ہیں کہ جیسے کسی تھیلے میں 7 سکے ڈال دیے جائیں۔ یہ سکے جو ہمارے ہاں بھی چلتے رہے ہیں، پہلے درہم ہوتے تھے، دنانیر ہوتے تھے، سکے۔ فرمایا 7 سکے اوپر نیچے پڑے ہوئے ہوں کسی تھیلے میں تو وہ چھوٹے سے ہی نظر آئیں گے، کوئی بہت بڑے تو نہیں۔ تو عرش اتنا بڑا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ عرش عظیم، عرش اتنا بڑا ہے۔ اور پھر اس سے آگے جو عالم ہے جہاں حضور معراج میں تشریف لے گئے ہیں، ایک حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ لا مکان کے نیچے جو کچھ ہے نا، عرش اور یہ سدرۃ المنتہا اور جنت اور نیچے 7 آسمان، ان سب کو
اس اگلے جہان کے سامنے وہ جو اس سے اوپر ہے ایسے ہی نسبت ہے جیسے کسی صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. صحرا، کھلا صحرا، اس میں کوئی ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. اللہ سب سے بڑا ہے. ہم اپنے محدود، وہ لا انتہا ہے. اس کی شانیں، اس کی عظمتیں، اس کی قدرتیں بے انتہا ہیں.